بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ بہروز اسلامک وائس کے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت تو شاید آپ بھی جانتے ہی ہوں گے، اور آپ میں سے ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو جمعہ والے دن سورہ کاف کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ کاف کی تلاوت کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طریقے پر تلاوت کرنے کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی آفات سے، بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ حاسدوں کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے دشمنوں سے اور ہر طرح کے لوگوں سے حفاظت ہوگی۔ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کے جو معجزات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ معجزات جاننے کے بعد آپ اس عمل کو ہر جمعہ کے دن ضرور کریں گے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے حوالے سے سچا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس کسی نے بھی سورہ کاف پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیا، اس کو کبھی کسی مشکل سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا۔ کیسی بھی مشکل ہو، سورہ کاف ایک بار پڑھنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ کاف کو جمعہ کے دن تلاوت کرنے کے کرشمات کیا ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے سورہ کاف کے حوالے سے ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سورہ کے حوالے سے ایک بہن کا سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتی ہیں، میری ایک عزیزہ کو اسلام آباد سے بہاول نگر آنا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ عزیزہ دعا استخارہ کرنے کے بعد سفر کرتی ہیں، لیکن اس روز ممکن نہ تھا کہ استخارہ کرتی۔ مجھے فون کیا کہ سفر پر روانہ ہو رہی ہوں، سورہ کاف پڑھ دیجئے۔ شب 12 بجے سورہ کاف پڑھی، خیرات کی دعائیں کی، صدقہ کرنے کی رقم اور کچھ پھل نکال کر رکھ دیے کہ صبح ہی کسی غریب کو دے دوں گی۔ دعائیں پڑھتے ہوئے بیڈ پر لیٹیں۔ صبح 6 بجے عزیزہ بہاول نگر میں موجود تھیں، نماز کی پابند ہیں۔ پہلے نماز ادا کی، پھر چائے پی رہی تھیں۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ کوچ 7 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوئی، 1 بجے لاہور کے قریب پہنچ رہی تھی کہ ڈرائیور نے چلتی گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، گن مین نے گاڑی سے باہر نکل کر چند فائر کیے۔ ڈاکو جو بس لوٹنے کے لیے چھپے ہوئے تھے وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے مگر پکڑے نہیں گئے۔ ہوا یوں کہ ڈاکوؤں نے تھا کہ بس ٹرک سے ٹکرائے گی، ادھر ڈاکو فائرنگ کریں گے اور بس کو لوٹ کر بھاگ جائیں گے۔ ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تاریکی میں کھڑے ٹرک کو دیکھا اور یوں محسوس ہوا کہ ٹرک پر کوئی ٹارچ سے روشنی ڈال رہا ہے۔ یوں فوراً بریک لگا دی، تمام مسافر بچ گئے۔ وہ عزیزہ بتاتی ہیں کہ یا حفیظ ہو یا نافع ہو 11 بار پڑھ کر روانہ ہوئی اور بس کے شیشے پر انگلی سے یہی لفظ لکھ دیا تھا، صرف اللہ کے کرم سے اور سورہ کاف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے بس میں موجود تمام افراد کی جانوں اور مال کو محفوظ رکھا۔ وہ تمام راستے آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ بہروز اسلامک وائس کے تمام چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ جب بھی سفر کریں سورہ کاف پڑھ کر چلیں، تمام سفر کرنے والوں کے لیے رحمت ہوگی۔
صرف ایک فرد کی رحمت ہوگی، صرف ایک فرد کے عمل سے اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ سفر میں آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کریں، آپ کو عجیب و غریب فوائد دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ، اور اپنی منزل پر بعافیت پہنچ جائیں گے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ سچا واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سورت کا خاص طریقہ ملاحظہ کر لیجئے، آپ نے ہر جمعہ کو یہ سورت اس طریقے پر تلاوت کرنی ہے کہ جب آپ اس سورہ کی آیت نمبر 10 پر پہنچیں تو آپ اس آیت کو 21 مرتبہ دہرا لیں اور پھر سورت کو مکمل کرنا ہے۔ اس طریقے پر سورت تلاوت کرنے کے بعد آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، رحمت آپ کو حاصل ہوگی، اور جس کسی کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیارے بھائیوں، چلیے آپ کو احادیث کی روشنی میں سورہ کاف کی تلاوت کے چند کرشمات بتاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کاف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے سورت کے آخری 10 آیت کی تلاوت کی، پھر اگر دجال آیا تو دجال بھی اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت تک روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ سورہ کاف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کاف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے آنے والا نہ ہو تو خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کاف پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ ایک مجرب عمل ہے جو کہ وظائف الصالحین سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص قرض میں گرفتار ہو، قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو، تو وہ بعد نماز جمعہ سورہ کاف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ یہ عمل بھی وظائف الصالحین کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کاف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور اس گھر کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی اس سورت کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ سورت یاد کرنے کی کوشش کی یا سورہ کاف یاد کرنا شروع کیا اور اس کی 10 آیات یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں سورہ کاف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کاف شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ یہ روایت صحیح ترمذی اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص سورت کی کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل بہروز اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔